ڈاکٹر ایجنٹ کا استعمال نہ کرے تو مزہ کیا ہے؟ اور جو نعرے مارنے والے وہ کدھر چلے گئے؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب چودھری محمد اسلم گل صاحب صدر پاکستان پیپلز پارٹی لاہور، جناب جمیل احمد مائن صاحب جنرل سیکریٹری، ہماری بہن سمینہ گرکی صاحبہ، سٹیج پر موجود تمام اکابرین، پاکستان پیپلز پارٹی لاہور کے ایگزیکٹو کے تمام معزز ممبران، خواتین و حضرات، السلام علیکم. یقیناً یہ میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں لاہور جیسے عظیم شہر کے ایگزیکٹو ممبران سے مخاطب ہوں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنے بڑی شخصیات جو کہ نہ صرف ان کی اپنی ہر ایک کی اپنی ایک تاریخ ہے، جد و جہد میں جس ہمت، استقلال، جرأت اور بہادری کے ساتھ آپ لوگوں نے ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ دیا، وہ ایک بہت لمبی داستان ہے جس سے ہم سب واقف ہیں. لاہور شہر کو اس لیے بھی سیاست کا گڑھ کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پیدائش جو تھی وہ اسی شہر میں ہوئی، اور جس کے آپ بہت سارے چہرے میں دیکھ رہا ہوں اس کے گواہ ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے، اور آپ نے کمال ہمت اور جرأت کے ساتھ اتنا لمبا عرصہ پاکستان پیپلز پارٹی کو میں سمجھتا ہوں جو سنبھالا دیا، اس پر قائم رہے، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ادھر ادھر نہ کر سکی. تو یہی کافی ہے کہ میں اپنے لیے عزت سمجھتا ہوں کہ آپ سے ہم کلام ہوں. جناب والا صحیح کہا کسی دوست نے، میرے خیال ہے پریزیڈنٹ صاحب نے، اسلم گل صاحب نے، کہ کوئی لمبی تقریریں تو نہیں، آپ کو کیا سمجھانا، آپ تو خود سمجھانے والے ہیں، آپ سے ہم سمجھتے ہیں. یہ جو لانگ مارچ ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی عمل، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ یہ میک اور بریک ہے، یہ عام احتجاج کا کوئی سفر نہیں ہے، وہ عام جلسہ جلوس نہیں ہے جس میں آپ جائیں گے، ٹھیک ہے کبھی بندے زیادہ ہوتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں تو جائیں گے ایک دن کر کے آ جائیں گے، نہیں، ایسی بات نہیں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک ہائیبریڈ وار ہوئی ہے پچھلے 20-25 سال، سوچی سمجھی اسکیم کے تحت پاکستان پیپلز پارٹی اور لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کمزور ہے. پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا 70%. آپ ذرا سوچیں کہ یہ نیریٹو، یہ فکرہ، یہ کس طرح گھڑا گیا، اور وہ خواہ میڈیا استعمال ہوا، خواہ ہمارے مخالفین استعمال ہوئے، لیکن ایک بات جو تھی کہ جناب کمزور ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی کمزور ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سارے تو لاہور کے اصل سیاستدان، چہرے، ورکر تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کہاں سے کمزور ہے
کمزور ہے. میرا یہ دل ماننے کے لیے تیار نہیں اور میں شروع دن سے نہیں مان رہا. حلقہ 133 اس بات کی گواہی دے رہا ہے. بہت سارے میرے دوست وہاں حلقے سے یہاں بیٹھے ہوئے, وہاں بھی کہا جاتا تھا کہ نہیں بہت کمزور ہیں. آپ لڑے, آپ نے بڑی محنت کی, بڑے جذبے سے آپ نکلے اور دیکھا پھر دنیا نے دیکھا کہ آپ نے کیا نتائج حاصل کیے. ہو یہ رہا تھا کہ پی ڈی ایم نے کال دی کہ ہم 23 مارچ کو نکلیں گے, آپ کو یاد ہے, اور انہوں نے دی ہوئی تھی. اب جو میڈیا میں بحث ہو رہی ہے, لوگوں میں ہو رہی ہے, گلی محلے میں ہو رہی ہے کہ جی پی ڈی ایم جو ہے وہ 23 مارچ نو نکلے گا, دیکھنے کی ہوتا ہے کی نہیں ہوتا. ہم کہاں تھے اس بحث میں؟ ہم کیسے اس بحث کو اپنی طرف موڑتے ہیں؟ وہ تو اللہ نے ہمیں ایک اتنا نوجوان اور بڑا بہادر لیڈر دیا ہے, بلاول بھٹو جس کا نام ہے. بلاول صاحب نے پیپلز پارٹی کے لیے یہ انیشیٹو چھینا اور انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو 27 فروری کو نکلوں گا اور اکیلا نکلوں گا. آپ کے بل بوتے پہ, ان کے بل بوتے پہ, میری بہنوں کے بل بوتے پہ پیپلز پارٹی کے, میں سمجھتا ہوں کہ بلاول صاحب نے ایک تاریخی فیصلہ کیا. آپ خود سوچیں نا کہ اگر ہم نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا تو آج کس کی بات ہوتی؟ لوگ کہتے ہیں کہ 23 اور میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ حکومت کی بنیادیں ہل گئی. مجھے ذاتی طور پر یہ تجربہ ہے, باہر سے تو بڑا بہادر بن کے بیٹھا ہوتا ہے نا, لیکن جب عوام الناس, جب خلق خدا نکل پڑتی ہے نا, پھر اس وقت حکومت پہ گرفت ختم ہونی شروع ہو جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنی آپ چیخیں سنتے ہیں نا, جتنی گالیاں سنتی ہیں, یہ جو گالیاں نکالتے ہیں نا ہمیں سوشل میڈیا پہ, یہ گالیاں اصل میں ان کی چیخیں ہیں, پریشانیاں ہیں. ان کو پتہ چل گیا ہے, یہ کوئی سوچ بچار کے بغیر فیصلہ نہیں ہوا. یہ بڑی سوچ اور بڑے اس پہ سمجھداری سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے چیئرمین نے بہت خوبصورت فیصلہ کیا کہ ہم نے وہ انیشیٹو لے لیا. اب آپ نے 23 مارچ کی بات کبھی سنتے ہوں گے, لیکن بات تو ہوتی ہے 27 فروری کی, جو آگے ہے 10-12 دن کے بعد, 14 دن کے بعد انشاءاللہ تعالی. تو یہ مارچ جو ہے یہ جب شروع ہوگا قائد اعظم کے مزار سے, ایک تو ایسٹیمیٹ ہوتا ہے نا, حقیقت پسندانات میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی چیئرمین کے ارد گرد 50,000 بندے ہوں گے جس وقت وہ نکلیں گے سڑک پر, اور اس میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور وہ رحیم یار خان میں جس وقت ساؤتھ پنجاب میں آئیں گے اور پھر وہاں سے ہوتے ہوئے وہ چیچا وطنی کے مقام سے ہمارے اس وسطی پنجاب میں داخل ہوں گے, چیچا وطنی سے. اس وقت انشاءاللہ تعالی یہ مجمع اور یہ جلوس جو ہے یہ لاکھوں میں ہوگا. اور ہم بھی, میں ابھی دورہ کر کے آیا ہوں, کل رات ہی میں پہنچا ہوں جس میں چیچا وطنی میں گیا کئی جگہوں پر, وہاں پر میں سائیوال میں گیا, میں اوکاڑا میں گیا, وہاں میں دوستوں سے ملا, پارٹی آرگنائزیشنوں سے ملا, سول سوسائٹی سے ملا, بار رومز کو خطاب ہوئے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا جو ہے وہ بڑے جذبے میں, اور سب سنا رہے ہیں بلاول صاحب کے اس اعلان کو. وہ کہتے ہیں کہ کوئی تو تھا جو نکلا ہے, کسی نے تو ہمت کی ہے, ورنہ یہ عمران خان کہتا تھا نا کہ میں بھی نکل رہا ہوں, تو کہاں نکلا ہے؟ مجھے تو نہیں پتا. میں تو کہتا ہوں
آج 3.5 سال ہو گئے زرداری 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 آج 3.5 سال کو ہونے کو آئے پنجاب کا بٹو پاکستان کا بٹو سندھ کا بٹو آپ کا بٹو آپ کا بٹو آپ کا بٹو ویری گڈ آپ کا بٹو پنجاب کا بٹو آج 3.5 سال ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسٹیجوں پہ کھڑے ہو کر کہا تھا کہ ہمیں تو 100 دن آپ دیں گے تو آپ دیکھیں گے ہم کیا کریں گے. یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مہنگائی کا خاتمہ کر دیں گے, ہم بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے. روزگار کے بارے میں یہ کہا کرتا تھا وزیر اعظم کہ دوسرے ملکوں سے لوگ یہاں روزگار ڈھونڈنے آیا کریں گے. کہا کرتا تھا کہ پاسپورٹ کی عزت کرواؤں گا. کہا کرتا تھا کہ 2 نہیں 1 پاکستان ہوگا. کہا کرتا تھا کہ سنو, یہ اگر کسی نے مجھے کہا نا کھڑے ہو کے, کچھ لوگوں نے, یہ چند 100 لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا گو عمران گو, تو میں چلا جاؤں گا. اور تُسا میرے خیال ہے گو نیازی گو دی بجائے عمران گو کرو, مجھے سمجھ ہی نہ رہا ہو گئے. نو بالکل نہیں, یہ ہمارا اخلاق نہیں ہے. پلیز یہ بالکل اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ایگزیکٹو ممبران کی میٹنگ ہے. ہم دنیا کو اخلاق سکھاتے ہیں, پارلیمانی آداب سکھاتے ہیں, ہم قانون دیتے ہیں لوگوں کو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مہنگائی آسمان پر, بے روزگاری کا جو معاملہ آپ کے سامنے ہے, آئے دن قیمتیں بڑھ رہی ہیں. ایک دن بجلی کی قیمت بڑھتی ہے تو دوسرے دن پیٹرول کی بڑھ جاتی ہے, وہ تیسرے دن جو ہے وہ گیس کی قیمت بڑھ جائے. اور جب شاید خرد و نوش جو ہے وہ کہاں پہنچ چکی ہے. عام آدمی کی زندگی جو ہے وہ بالکل پریشان حالی کا شکار ہے. اور وزیر اعظم کہتے ہیں کہ نہیں پاکستان تو سستا ہے ابھی. تو اب میں سمجھتا ہوں کہ گھر بیٹھنے کی بات نہیں ہے. بلاول صاحب نے بہت ساری آسانیاں پیدا کر دی ہیں پاکستان کے عام لوگوں کے لیے, عوام کے لیے, ان کی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے, مہنگائی کے خاتمے کے لیے, بے روزگاری کے خاتمے کے لیے, ملک میں ایک اچھی فضا قائم کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو لانگ مارچ ہے اس میں حصہ لینا جو ہے وہ پاکستانیت کی دلیل بنے گی انشاءاللہ تعالی, اپنے ملک سے محبت کی دلیل بنے گی. بیٹا میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مجھے تو بڑا گمان, اور مجھے لاہور کے عظیم لوگوں کو, آپ سب نے کہا تھا کہ نہیں 133 میں تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, لیکن جب آپ نکلے تو آپ نے پاسا پلٹ دیا نا. انشاءاللہ تعالی جب آپ اٹھے نا اتنے بندے, تو مجھے پتا ہے کہ یہاں لاہور میں تل دھرنے کی جگہ نہیں رہے گی انشاءاللہ تعالی. پاکستان جناب راجہ پرویز اشرف زندہ باد, جناب چودھری محمد اسلم زندہ باد. تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ 5 تاریخ کو لاہور میں اپنے رنگ میں باہر نکلنا ہے. آپ کے پاس وہاں سندھ بھی دیکھ رہا ہوگا, بلوچستان بھی دیکھ رہا ہوگا, کشمیر بھی دیکھ رہا ہوگا, گلگت بلتستان بھی دیکھ رہا ہوگا, اور خیبر پختونخوا کی نظریں بھی ادھر لگی ہوں گی, اور پوری دنیا کا جو سارا
وہ ہے فوکس جو ہے وہ آپ کے اس عظیم اور زندہ دلانے لاہور پر ہوگا. آپ جب نکلیں گے تو انشاءاللہ تعالی پورا پنجاب نکلے گا, پورا پاکستان نکلے گا. تو میں آپ سے گزارش کرنے آیا ہوں, آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ 5 تاریخ کو 6 تاریخ صبح ہے نا, 5 تاریخ کو ان کا قافلہ مظفرات لاہور میں پہنچ جائے گا. صبح آپ نے وہاں پر بھی استقبال کرے نکلے, کوئی ایک دن میں آدمی تھکتا نہیں ہے. اور دوسرے دن صبح سویرے آپ نے ناصر باغ کو بھرنا صرف نہیں ہے, ارد گرد کی سڑکیں جو ہیں وہ بھی جام پیک کر دینی ہے. ہر طرف انسانوں کا سمندر نظر آنا چاہیے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ناصر باغ کا جلسہ جو ہے پاکستان کی تاریخ کا رخ تعین کر دے گا. اور پیپلز پارٹی کو پھر کوئی یہ تانا نہیں دے گا کہ پیپلز پارٹی کمزور ہے. اب یہ تانا سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. ہم میدان میں لڑنے کے لیے تیار ہیں اور لڑیں گے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کامران کرے. بہت شکریہ, بہت مہربانی. 14 تاریخ انشاءاللہ